صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. Niyatul mu'mini khairun min amalih. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. Insha'Allah Azza wa Jal. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار جان فضا تم ہو، نسیم گل ستا تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، دے بے جنا تم ہو، بہار جان فضا تم ہو، نسیم داستاں تم ہو،
حبیب رب رحمان تم مکین مکان تم ہو حبیب رب رحمان تم مکین مکان تم ہو سرے ہے تو جگہ تم ہو شگے شاہنشاہ تم ہو بہارے جا فدا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو ریاضت کے جنگل بڑھاپے میں کہاں ہمت ریاضت کے بڑھاپے میں کہاں ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی دوری جوان ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی دوری جوان تم ہو بہارے جا فضا تم ہو نسیم گل نتا تم ہو الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. جب جیسے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1432 ہجری کے رمضان المبارک کی 13ویں شب ہے. عشرہ مغفرتوں کی خیرات بانٹ رہا ہے. الحمدللہ بے شمار معتکفین دعوت اسلامی کے مختلف مراکز میں معتکف ہیں. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بھی 30 روزہ یعنی ماہانہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف جاری ہے. معتکفین میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب ہو. اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے مزید اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مکمل مدنی مذاکرہ سنوں گا. بلا وجہ کپڑے بدن داڑھی کے بال سر کے بال سہلانے، دریوں کے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے زمین پر کھیلنے، انگلیاں نچانے، انگلیوں سے زمین کریدنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ.
ترجمہ کنزُل ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے احکام کی تعمیل کروں گا۔ بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہوگی، پیروی کروں گا۔ اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 13ویں شب ہے۔ معتکفین کے درمیان مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمشید احمد دستی۔ میں حقیقتاً آج تقریباً 3 سال مکمل ہوئے مدنی چینل کو، اور یہ حقیقتاً مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے، عالم اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے۔ علامہ قبلہ مولانا الیاس قادری صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ حقیقتاً یہ میں ضرور کہوں گا جس وقت بے حیائی اور فحاشی کے دور میں جہاں کے اس اسلامی خطے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، تو اس پہ یہ حضرت صاحب کی جو محنت سے لاکھوں لوگ جو ہے نا راہ راست پہ ہے، اسلام کی انہوں نے سبق حاصل کیا، دین کی طرف ہے، نماز کی طرف ہے، اور انہیں دنیا اور آخرت کا پتہ چلا۔ اس چینل کی ترقی کے لیے اور حضرت صاحب کے لیے، مدنی چینل کی پوری ٹیم کے لیے ہم دلی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اور یہ چینل انشاءاللہ تعالیٰ ان چینل کے ذریعے عالم اسلام میں یہ دین پھیل رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ میرا بھی حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ جب یہاں ایک بے حیائی پھیل رہی ہے اور اسلامی نظریے کو تار تار کیا جا رہا ہے، خاص کر جو لباس کا ایشو ہے اور نوجوان نسل میں بے حیائی رہ رہا ہے، اس کی روک تھام کے لیے میں حضرت صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں جو ہے نا حقیقتاً کچھ ہمیں تفصیل بتائیں۔ یہ ہمارے ملک کے ایم این اے تھے جنہوں نے مدنی چینل کے بارے میں اور دعوت اسلامی کے بارے میں بہت ہی اپنے اچھے جذبات کا اظہار فرمایا، تو میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور انہوں نے نوجوانوں کی بے روی اور لباس کے مطلب مختلف فیشنز کے تعلق سے کچھ سوال کیا، تو الحمدللہ دعوت اسلامی بے روی کے خلاف اور ہر اس فیشن کے خلاف جو سنت کو مٹا رہی ہے برسر پیکار ہے۔ اور اس سوال کا جواب میں زبان سے کیا دوں، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ الحمدللہ کتنے نوجوان ہیں کہ جو کل ان میں سے ایک فیشن کرنے والے ہوں گے گزشتہ کل تک، اور آج الحمدللہ یہ اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ گئے اور پورے مہینے کے لیے۔ جہاں تک بے روی کا تعلق ہے تو ان میں آپ کو بے شمار ملیں گے جو کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے، آج یہ آپ کو انشاءاللہ تہجد گزار ملیں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی نہ صرف نوجوانوں میں بلکہ بچوں میں بھی کام کر رہی ہے۔ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں کم و بیش 1.25 لاکھ مدنی منع پاکستان میں یہ مفت قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، اور بے شمار حافظ بن کر نکل گئے۔ اسی طرح جامعات المدینہ ہے، اس میں وہ درس نظامی کر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہمارے مدنی منع اور تب نوجوان اسلامی بھائی۔ اور اسی طرح ہمارے اجتماعات میں بالغان کے مدارس المدینہ میں سنتوں پر اجتماعات میں ویر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت اور جیل خانوں میں جا کر مدنی کاموں کی ترکیبیں، یہ الحمدللہ دعوت اسلامی مختلف شعبوں میں کام کر ہی رہی ہے۔ بے روی کے خلاف الحمدللہ پرچم بلند کیا ہوا ہے۔
اگر سب ساتھ دیں گے نا ہمارا تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اجتماعات میں حاضری دیں، مدنی قافلے میں سفر کریں اور عملی طور پر ہمارے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ ہم مل جل کر اس ملک پاکستان کو انشاءاللہ حقیقی معنوں میں امن کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ، اور سنتوں کا گہوارہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ملک عظمت خان، میں لوور دیر خیبر پختونخوا کے ایک ضلع سے جو شمالن علاقے میں ہے، ملاکن ڈویژن کا ایک ضلع ہے، وہاں سے منتخب ممبر قومی اسمبلی ہوں۔ میں مدنی چینل کے 3 سال پورے ہونے پر جناب الیاس قادری صاحب کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل سے نہ صرف مسلمانوں کے زیادہ تر وہ سوالات، وہ ذہن جو اپنی دین، اپنے مذہب کے بارے میں ہے، اس کا جواب ملتا ہے، بلکہ غیر مسلموں کو بھی رہنمائی مل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اہمیت کے حامل چینل ہے۔ میں بذات خود اس کو زیادہ وقت ٹی وی پر دیکھتا ہوں، اور یہاں پارلیمنٹ لاجز میں یہ ہمارے ساتھ 1 نمبر پہ یہ چینل آتا ہے، تو اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں۔ اس پر دین مذہب کے بارے میں اچھی گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نعت رسول مقبول اور دین کے حوالے سے ایسے نشریات ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر پاکستانی اس کو انتہائی پسند کرتے ہیں۔ اور میں اس رمضان مبارک کے مہینے میں ایک مرتبہ پھر اس کے 3 سال مکمل ہونے پر اپنے اور اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کی طرف سے اس چینل کی کامیابی پر اور 3 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ چینل آگے کامیابی کے ساتھ اس طرح چلتا رہے، اور انشاءاللہ یہ دین کی خدمت ہے، چلتا رہے گا۔ اور الیاس قادری صاحب کی جو قیادت ہے، جو ان کی ویژن ہے، اسی سے ہم مستفید ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں مولانا الیاس قادری صاحب سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح اس چینل کے ذریعے دنیا کے بے شمار ممالک کو علم کے دین کے بارے میں علم حاصل ہو رہا ہے، مستفید ہو رہے ہیں، تو میری ایک درخواست یہ ہوگی کہ دنیا جو آج رزق کے پیچھے ہر طرح سے جائز اور ناجائز طریقے سے کمانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے، تو اس پر بھی جتنے مسلمان اس دنیا میں بس رہے ہیں اور جتنے لوگ یہ چینل دیکھ رہے ہیں، ان کی رہنمائی کی جائے۔ جو رزق اللہ نے لکھی ہے ہمارے لیے تو وہی ہم کو ملنی ہے، چاہے ہم اسے کسی بھی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس ٹاپک پہ اگر پروگرام نشر ہو تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے۔ قومی اسمبلی کے ممبر تھے خیبر پختونخوا کے، اور ہمارے پٹھان بھائی تھے، وہ لہجے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ان کا کتنا جذبہ ہے، مدنی چینل کے حوالے سے بھی کتنے اچھے جذبات ہیں ان کے، اور حلال روزی کے تعلق سے بھی ان کا ماشاءاللہ بڑا پیارا ذہن۔ تو انشاءاللہ یہ مزید ہمارے سلسلے دیکھتے رہیں گے نا، تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم رزق حلال پر کتنا زور دیتے ہیں۔ یہ واحد چینل ہی تو ہے کہ جس نے وہ تاجروں کے بھی کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس کے سلسلے چلائے، اور نگران شورا نے اس پر بھرپور سنت پر بیانات فرمائے۔ پھر یہ کہ تجارت کے حوالے سے ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے کئی سلسلے ہوتے رہیں گے، تو حلال روزی پر اور حرام روزی کی مذمت پر تو الحمدللہ مدنی چینل تو ہر حوالے سے فرسٹ ہے، اس پر بھی فرسٹ ہے۔
میرا حسن ظن ہے کہ کسی نے اتنے سلسلے چلائے ہی نہیں ہوں گے الحمدللہ. تو واقعی ہر مسلمان کو صرف اور صرف رزق حلال ہی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور رزق حرام کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں چاہیے. حدیث پاک میں ہے کہ جو بدن رزق حرام سے پلا بڑھا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا، جہنم میں اس کو ڈال دیا جائے گا. جب حرام کا لقمہ، ایک روایت ہے، جب حرام کا لقمہ پیٹ میں پڑا تو اس پر اللہ اور تمام لوگوں کی لعنت برسنی شروع ہو جاتی ہے جب تک وہ پیٹ میں رہتا لقمہ. اور اس حال میں کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں، وہ بندہ اگر مر گیا تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو حلال روزی کی بڑی اہمیت ہے، حرام کی بڑی مذمت ہے. حلال روزی اور حلال غذا کی بھی کیا بات ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے کہ مسلمان جب حلال کا لقمہ کھاتا ہے تو وہ لقمہ اس کے پیٹ میں پہنچے اس سے پہلے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک بزرگ کا قول انہوں نے نقل کیا اس طرح کا کہ حلال کا پہلا لقمہ، پہلے لقمے کا تذکرہ ہے، تو یہ کہ حلال حلال ہے، حرام حرام. تو سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف حلال روزی ہی کی کوشش کرے، وہ بھی بقدر کفایت، اس پہ بھی حرص اور جمع مال کی طرف اپنا وقت برباد نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت فارغ رکھیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری، فکری رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار، یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. Please send us your views and ideas regarding the program which you have just viewed to the following email address: feedback@madanichannel.tv, or text to the following numbers: 030126127176 and 0312492139. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.